سر آج ہم مسلمانوں کی جو حالت ہے نا وہ کووں کی طرح ہو گئی ہے. جیسے ہم لوگ بچپن میں سنتے تھے نا کہ کوا بڑا ہوشیار پرندہ ہے، بڑا چالاک پرندہ ہے، بڑا چتر جانور ہے. اور یہ زوم شاید کووں کو بھی ہے کہ وہ بڑے چالاک اور چتر ہیں. اسی وجہ سے ان کی کوئی جمعیت نہیں ہوتی ہے، ان کی کوئی یونٹی نہیں ہوتی ہے. وہ متفرق طور پر الگ الگ رہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی دنیا کیا بگاڑ سکتی ہے. تو آج ہم مسلمانوں کی بھی وہی سچویشن ہے. لیکن ہوتا کیا ہے، یہ کوے الگ الگ اڑ رہے ہوتے ہیں، پھر رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں. وہیں پر کچھ بچے بھی کھیل رہے ہوتے ہیں. اچانک بچوں کے من میں آتا ہے کہ چلو یار کووں سے کھیلا جائے، من بہلایا جائے. پھر کوئی بھی بچہ بغیر کسی ڈر اور خوف کے وہ ڈھیلا اٹھاتا ہے یا پھر اپنے غلیل میں گولی بھرتا ہے اور کووں پہ حملہ آور ہو جاتا ہے. وہ فوراً کوے کو مار دیتا ہے اور ہنستا کھیلتا گزر جاتا ہے. اس کو کوئی پرواہ، کوئی ڈر، کوئی خوف نہیں ہوتا ہے. اب جب وہ کوا مر جاتا ہے تب پھر اس کے بعد 10-5 کوے کہیں سے اڑ کر کے آتے ہیں اور اس مرے ہوئے کوے کے اوپر وہ منڈلا کر کے کچھ دیر تک کائیں کائیں کرتے ہیں اور پھر وہ بھی بھاگ جاتے ہیں، وہ بھی اڑ جاتے ہیں. پھر وہ مرا ہوا جو کوا ہوتا ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. سیم حالت آج ہم مسلمانوں کی ہو گئی انہی کووں کی طرح کہ آج جب ہمارا نقصان ہو جاتا ہے، پہلے ہماری جان کو، املاک کو، دکان و مکان کو جب نقصان پہنچا دیا جاتا ہے، ہمارے بچوں کو مار دیا جاتا ہے، ہماری زمین جائیداد کو پر قبضہ جما لیا جاتا ہے، مسجد مدرسوں کو توڑ دیا جاتا ہے یا کسی انسان کو مار دیا جاتا ہے، جب یہ سب ہو جاتا ہے نا تب پھر ہمارے کچھ سیاسی نیتا اٹھتے ہیں، کچھ ہمدردان قوم و ملت ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا بڑا ہمدرد کہتے ہیں، ہمارے رہنما ہوتے ہیں، اور جو ہمارے مسلم حکمران ہیں وہ اٹھتے ہیں اور کچھ بیان بازی کرتے ہیں، کچھ ڈائلاگ بازی کرتے ہیں اور کچھ دھمکی بھرے الفاظ کہتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اس کی خیر نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا. اور بہت کچھ جو جذباتی ہوتے ہیں وہ کیا کر لیتے ہیں، کچھ نوجوانوں کی ٹیم لے کر کے وہ سڑکوں پہ اتر جاتے ہیں، ہو اللہ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، نعرے بازی کرتے ہیں. بس کچھ ٹائم کے لیے یہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اور پھر ٹائیں فش. یہ کووں والی بالکل صورت ہو گئی ہے. جبکہ آپ دیکھیے سر وہیں پر ایک مخلوق ہے، بڑی چھوٹی سی مخلوق جس کو ہم اور آپ مدھو مکھی کہتے ہیں. اس مدھو مکھی جو چھوٹی سی مخلوق ہے نا، اس میں 2 خوبیاں بڑی کمال کی ہیں. سب سے پہلی خوبی یہ ہے اس مخلوق میں کہ یہ انسانیت کو فائدہ پہنچاتی ہے. یہ ہمیں آپ کو شہد بنا کر کے دیتی ہے، ہمارے آپ کے لیے نفع بخش ہے. اس لیے یہ مخلوق اگرچہ ڈنک مارتی ہے نا لیکن پھر بھی لوگ اس کو پالتے ہیں. اب دیکھیے بہت ساری یہ آیورویدک کمپنیاں ہیں، ڈابر وغیرہ، جو باقاعدہ مدھو مکھیوں کو پالتی ہیں. اگرچہ مدھو مکھی ڈنک مارتی ہے، ایزا پہنچاتی ہے کبھی کبھار، کوا کسی کو نوچنے نہیں جاتا ہے، کسی کو کاٹ کھانے نہیں جاتا ہے، لیکن کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے کوا پالا ہے. کوا بھائی کیوں کوئی پالے گا، اس کا کوئی فائدہ تھوڑی نہ ہے، وہ ہمیں آپ کو کوئی نفع تھوڑی نہ پہنچاتا ہے. اس لیے کوا اگرچہ کاٹتا نہیں ہے، اگرچہ ایزا نہیں پہنچاتا ہے، لیکن پھر بھی اسے کوئی نہیں پالتا. اور مدھو مکھی ڈنک بھی مارتی ہے نا لیکن پھر بھی لوگ اس کو پالتے ہیں. تو سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ مدھو مکھی یہ شہد بنا کر کے ہمیں آپ کو دیتی ہے، یہ نفع بخش ہوتی ہے، اس لیے لوگ اس کو پالتے ہیں. اور دوسری خوبی اس مخلوق میں یہ ہے کہ یہ مخلوق جہاں بھی رہتی ہے نا پوری یونٹی کے ساتھ رہتی ہے. یہ مخلوق جہاں بھی رہے گی اتحاد کے ساتھ رہے گی، یکجٹ ہو کر کے رہے گی. اسی وجہ سے بچے کووں پہ تو حملہ کر دیتے ہیں، اس پہ ڈھیلا مار دیتے ہیں، لیکن ہے کسی کے اندر ہمت جو کبھی کسی مدھو مکھی کے چھتے پہ ڈھیلا مارے؟ سر یہ تھوبڑا سجا کر کے رکھ دیں گی، اتنا ڈنک ماریں گی نا اور اتنا زہر اتار دیں گی تمہارے جسم میں کہ مہینوں بستر سے اٹھنا محال ہو جائے گا. یہ یونٹی، یہ اتحاد، ایک مدھو مکھی ہو تو آپ بھی مسل دو گے، 2 مدھو مکھی ہو تو ان کو مار سکتے ہو. لیکن ان کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ جب کبھی ان کے کوئی چھتے پہ ڈھیلا مارتا ہے نا تو ایک بارگی یہ ایک ساتھ مل کر کے اس انسان پہ حملہ کرتی ہیں اور اس کو ڈنک مار کر کے جہاں تہاں سے سجا دیتی ہیں. اس لیے آج کوئی کتنا بھی بڑا ہوشیار بنتا ہو نا کبھی مدھو مکھی کے چھتے سے وہ کھلواڑ نہیں کرتا ہے، ان پہ ڈھیلا نہیں مارتا ہے.
اور ڈھیلا مارنا تو دور کی بات، کہیں مدھومکھی کا چھتا لگا ہو تو ہم اور آپ بڑے دھیمے قدموں سے وہاں سے گزرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے قدموں کی آہٹ لگ جائیں مدھومکھیوں کو اور یہاں پر حملہ آور ہو جائیں۔ تو میرے بھائی، جب بھی کسی بھی مخلوق میں اتحاد ہوتا ہے، ان میں یونٹی ہوتی ہے، اور جب بھی کوئی مخلوق ایک ساتھ مل جل کر کے رہتی ہے نا، تو دنیا اس پہ میلی نگاہ ڈالنے سے پہلے 10 بار اپنے انجام کا سوچتی ہے۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان اتنا بے حیثیت کیوں ہو گیا ہے، بے اوقات کیوں ہو گیا ہے، اس کی کوئی دنیا میں عزت اور وقار ہی نہیں ہے۔ جب جس کے دل میں آتا ہے یار وہ مسلمان کو ٹارگٹ بنا لیتا ہے، کوئی بھی اس کو مار کر کے گزر جاتا ہے۔ اتنا سستا خون، پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، آپ کہیں بھی چلے جائیے، مسلمانوں کا خون پانی سے بھی زیادہ سستا ہو گیا ہے۔ اتنا خون بہ رہا ہے مسلمانوں کا۔ اب اس کی وجہ ہم جب اپنے مفکرین سے، ہم نے جمعہ کے خطاب میں عرض کیا تھا کہ جب ہم اس کی وجہ جانتے ہیں کہ آخر مسلمان آج اتنی بے حیثیت کیوں ہے، یہ کیوں جہاں تہاں ذلیل اور خوار پھر رہا ہے، اس کو دنیا کوئی ویلیو نہیں دے رہی ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو ہمارے بہت سارے مفکرین کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، تعلیم میں بہت پیچھے ہیں، اس وجہ سے ان کی کوئی عزت نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر تعلیم کسی قوم کو، کسی انسان کو عزت دلاتی تو یہ پھر بڑے پڑھے لکھے ڈگری ہولڈر یہ جاہل گنوار نیتاؤں اور منتریوں کی گاڑیوں کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہوتے؟ بڑے ہم نے ڈگری ہولڈروں کو دیکھا ہے کہ وہ گھر میں بیٹھ کر کے بیچارے مکھی مار رہے ہیں۔ تو اس سے پتا چلا کہ صرف تعلیم کسی قوم کو عزت نہیں دلا سکتی ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ نہیں، عبادت و ریاضت، یہ انسان جو ہے، مسلمان جو ہے، یہ اعمال اس کے خراب ہو گئے ہیں، یہ روزہ نماز سے غافل ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے اس کی عزت نہیں رہی ہے۔ ہم نے کہا اگر صرف عبادت و ریاضت سے ہی کسی قوم کو عزت ملتی تو پھر مسلمانوں سے زیادہ پیر کسی کے پاس نہیں ہے، مسلمانوں سے زیادہ ولی کسی کے پاس نہیں ہے، مسلمانوں سے زیادہ علماء اور صلحاء کسی کے پاس نہیں ہے۔ سب سے زیادہ نیکوکار، متقی اور پرہیزگار اور صحیح معنوں میں اللہ کی سچی عبادت کرنے والے جو لوگ ہیں نا، وہ صرف مسلمانوں کے اندر ہی موجود ہیں۔ تو پھر اس لحاظ سے تو مسلمانوں کو معزز ہونا چاہیے بہرحال، لیکن حقیقت یہ ہے نا کہ صرف عبادت و ریاضت کسی قوم کو عزت نہیں دلاتی ہے۔ تو کچھ لوگ کہنے لگے کہ نہیں، آج کل ہماری جو ہے معاشی حالت ٹھیک نہیں ہے، فائنینشلی سچویشن ہماری ٹھیک نہیں ہے، مسلمان اقتصادی طور پر کمزور ہو گیا ہے، اس لیے دنیا اس کو ویلیو نہیں دے رہی ہے۔ ہم نے کہا شاید آپ کو مسلمانوں کی دولت کا اندازہ نہیں، آپ نے ان کی شادیاں نہیں دیکھی ہوں گی، آپ نے ان کے ولیمے نہیں دیکھے ہوں گے، آپ نے آئے دن ان کے یہ لاکھوں لاکھ کے جلسے اور عرس اور قوالیوں کی محفلیں نہیں دیکھی ہوں گی۔ جتنی دولت یہ مسلمان نا خرافات میں لٹاتا ہے، دوسری کوئی قوم کبھی سوچ بھی نہیں پائے گی۔ اتنی دولت یہ پانی کی طرح مسلمان بہا رہا ہے، بڑے ارب پتی اور کھرب پتی مسلمانوں کے اندر موجود ہیں۔ تو اگر دولت اور پیسہ کسی کو عزت دلاتا تو اس لحاظ سے بہرحال مسلمانوں کو معزز ہونا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی آج مسلمانوں کو عزت نہیں مل رہی ہے، وہ جہاں تہاں ذلیل و خوار پھر رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ صرف پیسہ آپ کو عزت نہیں دلا سکتا، صرف تعلیم آپ کو عزت نہیں دلا سکتی، اور نہ ہی صرف آپ کو عبادت و ریاضت عزت دلا سکتی ہے۔ تو عزت پھر کیسے ملے گی؟ اللہ کا قرآن گویا ہوا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ مسلمانوں، اگر تم عزت چاہتے ہو نا، اگر تم وقار چاہتے ہو اور دنیا کی نظر میں اگر کوئی ویلیو بنانا چاہتے ہو، تو تم اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ یہ تفرقہ بازی چھوڑ دو، یہ مسلک پرستی چھوڑ دو، یہ تعصب پرستی چھوڑ دو، یہ ایک دوسرے کے خلاف جو تم سازشیں کر رہے ہو، یہ جو مسلک اور مذہب کے نام پر جو ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہو، ان دشمنیوں سے توبہ کر لو اور آؤ اس ایک نقطے پر متحد ہو جاؤ جو بحیثیت مسلم، نظریات سب کے اپنے اپنے، خیالات سب کے اپنے اپنے، عقائد سب کے اپنے اپنے، لیکن ایک نقطہ ہے جو تمام قوموں میں، تمام مذہبوں میں، تمام مسلکوں میں یکساں طور پر پایا جاتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے آؤ اس ایک نقطے پر متحد ہو جاؤ، اور جانتے ہو نقطہ اتحاد کیا ہے؟ وہ نقطہ اتحاد ہے توحید۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ۔ آؤ ہم اس ایک نقطے پر متحد ہوتے ہیں،
وہ نقطہ جو ہمارے تمہارے درمیان یکساں طور پہ پایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم بھی ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو اور ہم بھی ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ نظریات سب کے اپنے اپنے جو بھی ہیں، خیالات جو بھی ہیں، عقائد سے سمجھوتا نہیں ہے، لیکن کم سے کم بحیثیت مسلم ہم توحید پر تو متحد ہیں نا۔ آؤ اس پر ہم مضبوطی کے ساتھ جم جائیں، اور بنام مسلم ہم جب ایک دوسرے کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں گے اور ہماری صفوں میں جب مضبوطی آئے گی نا، تو اللہ کی قسم ہمیں دنیا میں بھی عزت ملے گی اور انشاءاللہ آخرت میں بھی عزتیں ملیں گی۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرما رہا ہے، مسلمانوں اگر تمہیں صحیح معنوں میں عزت چاہیے، دنیا کی نظر میں کوئی ویلو اور حیثیت چاہیے، تو تمہیں بہرحال اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا پڑے گا، اور تمہیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا پڑے گا۔ تم ان سے عزتوں کی بھیک مانگتے ہو، ان کے سامنے روتے ہو، گڑ گڑاتے ہو کہ وہ سپورٹ کرے، لیکن تم آپس میں ایک دوسرے کا سپورٹ نہیں کرتے ہو۔ یاد رکھو میرے بھائی نا، وہ کہتے نا کہ جس طرح بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی ہے نا، بغیر اتحاد اور بغیر طاقت اور قوت کے دنیا میں کسی قوم کو عزت اور سرخروئی نہیں ملتی ہے۔ اب دیکھیے ہم اور آپ کتنے نادان، کتنے بولے ہیں یار۔ اچھا یہ بتائیے آپ کا اس بچے کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس بچے کا کسی اسکول میں کسی مدرسے میں ایڈمیشن ہوا ہو اور اس بچے کو روزانہ آئے دن ایک ہی سبق پڑھایا جاتا ہو اور بار بار 5 6 دفعہ وہ سبق پڑھایا جائے، اور صرف پڑھایا نہ جائے بلکہ عملاً پریکٹیکل اسے کر کے بھی سمجھایا جائے، لیکن وہ بچہ روز وہ سبق پڑھے، 5 6 دفعہ پڑھے اور پریکٹیکل اس کے اساتذہ کر کے بھی دکھائیں، لیکن پھر بھی اس کے کچھ بھی پلے نہ پڑے۔ اب بتاؤ اس بچے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کا کچھ ہو سکتا ہے؟ اتنا بھوندو، اتنا ناسمجھ۔ میں کہتا ہوں شاید ایک دن اس کے اساتذہ جب اس کو سمجھا کر کے پڑھا کر کے تھک جائے نا، تو اسکول کا جو پرنسپل ہوگا وہ اس کے پیرنٹس کو بلائے گا اور اس بچے کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھما کر کے کہے گا بھیا یہ اس کو لے جاؤ، اس کا اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اتنا بھوندو، کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ آپ جانتے وہ بچہ کون ہے میرے بھائی؟ وہ بچہ کوئی اور نہیں، وہ ہم اور آپ ہیں، مسلمان ہے، آج کا مسلمان۔ اس مسلمان کو روزانہ آئے دن ایک سبق پڑھایا جاتا ہے، ایک ہی سبق، اور وہ بھی 5 مرتبہ، اور صرف پڑھایا نہیں جاتا بلکہ عملاً پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا جاتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ اتنے بھوندو ہیں کہ ہمیں اس سبق کا کچھ مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہمیں نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں، اور پھر ہمیں آپ کو یہ مسجدوں میں نماز کیوں پڑھوایا جاتا ہے، اس کے لیے جماعت کیوں ضروری ہے، ہم اور آپ کچھ نہیں جانتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ثواب لینا ہے، جنت کے لیے یہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ استغفر اللہ، اتنا ہم نے اسلام کو، اللہ جانے ہم نے کیسا تصور اسلام کا پیش کیا ہے، اور نہ جانے اس کی عبادتیں جو ہیں ہم اس کا مفہوم کیا لیتے ہیں یار، کچھ پلے ہی نہیں پڑا۔ اللہ جانے ہم کہاں اسلام کو لے کر کے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی آپ نے علماء سے بارہا یہ سنا ہوگا جماعت کی فضیلت، وہ بتاتے ہیں نا آپ کو کہ تنہا پڑھی ہوئی نماز سے ایک جماعت کی نماز یہ 27 گنا 27 درجہ افضل ہوتی ہے۔ یعنی آپ اپنے گھر میں، دکان میں، مکان میں ایک تنہا نماز پڑھیں اور وہی فرض نماز جا کر کے آپ مسجد میں پڑھیں، تو آپ نے جو نماز پڑھی ہے گھر پہ تنہا، اس کا جو ثواب ملا ہے نا، اس سے 27 گنا درجہ بڑھا کر کے آپ کو ثواب ملے گا جب آپ وہی نماز جا کر کے مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو یہ اتنا زیادہ فرق، اتنا تفاوت آخر کیوں آ جاتا ہے؟ جماعت کا ثواب اتنا بڑھا کر کے آپ کو کیوں دیا جاتا ہے؟ بھائی نماز ہے، وہ ہم کہیں بھی پڑھیں، گھر میں پڑھیں، دکان میں پڑھیں، مکان میں پڑھیں، میدان میں پڑھیں یا مسجد میں پڑھیں، لیکن مسجد میں پڑھیں گے جماعت کے ساتھ تو اتنا زیادہ ثواب، وہی نماز گھر پہ پڑھیں تو کم ثواب۔ ایسا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اور مسجد میں پھر بلایا کیوں جاتا ہے؟ نماز کے لیے مسجد کیوں بنائی جاتی ہے؟ بھائی ساری زمین اللہ کی ہے، للہ المشرق والمغرب، مشرق مغرب سب کچھ اللہ کا ہے۔ ہم کہیں بھی ہو کر کے اللہ کی عبادت کر لیں، کہیں بھی نماز پڑھ لیں، اور میرے نبی کی حدیث بھی ہے کہ میری امت کے لیے پوری روئے زمین مسجد بنا دی گئی ہے، وہ کہیں بھی نماز پڑھے اللہ قبول کرے گا۔ تو پھر مسجد ایک خاص جگہ کیوں فکس کی جاتی ہے؟ مسجدیں کیوں بنائی جاتی ہیں؟
اس کی وجہ کیا ہے؟ میں بارہا اس بات کو ذکر کیا ہوں، پھر میں دوہرا رہا ہوں میرے بھائی، مسجدیں اس لیے بنائی جاتی ہیں اور جماعت کا ثواب اتنا زیادہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ آپ جب مسجد میں جاؤ گے نا تو اپنے بھائیوں سے، اڑوس پڑوس محلے کے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوگی جو سب مسجد میں گئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. اور مسجد میں جب جاؤ گے تو پھر وہاں تنہا نماز نہیں پڑھنا ہے، وہاں آپ کو جماعت کے ساتھ. اور جماعت میں بھی کیسے کہ ایڑی سے ایڑی ملانا ہے، کندھے سے کندھا ملانا ہے، بالکل صفوں کو بالکل سیدھی کرنا ہے، اپنے مضبوط بنانا ہے. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ بھئی نماز چلو مسجد میں پڑھنی تو مسجد میں جا کر الگ الگ پڑھ لیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے، ہماری شریعت کہہ رہی ہے ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ جماعت میں کھڑے ہو، لائن میں کھڑے ہو، ایڑی سے ایڑی ملاؤ، کندھے سے کندھا ملاؤ. اے اللہ کندھے سے کندھا کیوں ملانا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے تاکہ تمہارے دل مل جائیں. مولا دل ملے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ فرما رہا ہے دل ملے گا، تمہارے درمیان محبت آئے گی، بھائی چارہ پیدا ہوگا، تو تم ایک مضبوط قوم بن کر کے دنیا کے سامنے ابھرو گے. تم آپسی رنجشیں بھول جاؤ گے. جب آپس کی عداوتیں، نفرتیں تمہارے درمیان سے ختم ہو جائیں گی، اور جب تم ایک دوسرے کا احساس کرو گے، ایک دوسرے کے شانے بشانہ کھڑے ہوگے، تو تم دنیا کے سامنے ایک مضبوط قوم بن کر کے ابھرو گے. تمہارا معاشرہ مضبوط ہوگا اور تمہارا سماج سب سے زیادہ طاقتور سماج مانا جائے گا. اس لیے ہمیں مسجدوں میں نماز کا حکم دیا جاتا ہے. اچھا اب دیکھیے کہ جب جماعت کھڑی ہو گئی نا، صفیں سیدھی ہو گئی، کندھے سے کندھے مل گئے، ایڑیاں مل گئیں، اب بھی یہ حکم نہیں ہے کہ آپ اب جو ہے الگ الگ نماز پڑھ دو. اب بھی یہ حکم نہیں ہے. اب کہتے ہیں جب تمہاری صفیں سیدھی ہو گئی ہے نا اور تم ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے ہو، تو اب بھی تمہاری نماز نہیں ہوگی کمپلیٹ. اب شریعت کہتی ہے کہ تم اپنا ایک امام چنو، اپنا ایک امام چن کر کے کہ تم اسے آگے بڑھاؤ، اور جیسے جیسے پھر وہ امام تمہیں نماز پڑھائے پھر اس کی اقتداء میں تم اپنی نماز مکمل کرو. یعنی وہ رکوع کرے تو تم رکوع میں جاؤ، وہ سجدے میں جائے تو تم سجدے میں جاؤ، وہ جب قیام کرے تو تم قیام کرو. اس طرح جب اس کی اقتداء میں، اس کی رہنمائی میں تم نماز پڑھو گے نا، تو تمہاری یہ نماز تنہا پڑھی ہوئی نماز سے 27 گنا زیادہ افضل ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اور تمہیں اللہ ڈھیروں ثواب عطا فرمائے گا. تو یہ ہمیں آپ کو پریکٹیکل یہ روزانہ 5 دفعہ عملی طور پر یہ سبق دیا جا رہا ہوتا ہے کہ جس طرح یہاں اللہ کے گھر میں آ کر کے تم ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہو، اس گھر سے باہر نکل کر کے یہاں سے یہ سبق لے کر کے جاؤ کہ زندگی میں جہاں بھی رہو گے تم اپنے بھائیوں سے کندھے سے کندھا ملا کر کے رہو گے، تم ایک دوسرے کے شانے بشانہ کھڑے ہوگے. اور جس طرح تم یہاں مسجد میں آئے ہو تو تم نے اپنا ایک امام چنا ہے، اپنا ایک رہنما چنا ہے، اپنا ایک مقتدا چنا ہے، اس کی اقتداء میں تم نے نماز مکمل کی ہے. اسی طرح تم مسجد سے باہر جانا تو منمانی مت کرنا، تم ادھر ادھر بکھر مت جانا، یہ ان کے قدموں میں جا کر کے غیروں سے عزت کی بھیک مت مانگنا. اگر تمہیں عزتیں چاہیے نا تو تم سب متحد ہو کر کے اپنا ایک MLA بنانا، اپنا MP چننا، اپنا سیاسی قائد اور رہنما ماننا، اور اسی طرح مذہبی رہنما بھی تمہارا ہونا چاہیے. جب ہماری صفوں میں اتحاد ہوگا میرے بھائی، جب ہم یکجٹ ہوں گے اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھیں گے، ایک دوسرے کے لیے جب تڑپیں گے، تب ہمیں دنیا عزت دے گی، تب ہمارے وجود کا احساس ہوگا دنیا کو. ورنہ پھر یوں ہی کوئی آئے گا اور جہاں جس کی مرضی ہوگی ہمیں آپ کو ٹارگٹ بنا لے گا. اس لیے میرے بھائی اتحاد بہت ضروری ہے، یکجٹ ہونا، آپس میں یکجہتی پیدا کرنا اور طاقت اور قوت جمع کرنا. اللہ کا قرآن کیا تعلیم دے رہا ہے؟ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ تم متحد ہو، یکجٹ ہو، اور مسلمانوں تم طاقت اور قوت حاصل کرو، تم اپنی حفاظت کے سامان اکٹھے کرو. آپ دیکھو میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت آپ نے بارہا سنی ہوگی اور پڑھی ہوگی کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گھر میں 9 مہینے تک چولہے جلنے کی نوبت نہیں آتی تھی، صرف پانی اور چھہارے پہ گزارا ہوا کرتا تھا. لیکن آپ ذرا سوچئے کہ جس نبی پاک کے گھر کے چولہے میں 9 مہینے تک آگ نہیں جلتی تھی، اس نبی کے گھر میں اپنی حفاظت کے سامان ہوا کرتے تھے، اس نبی کے گھر میں اپنے دفاع کے سامان ہوتے تھے. لیکن آج ہم لوگ کہتے نہیں ہم تو بڑے چتر ہیں، ہم تو بڑے چالاک ہیں، ہمیں ان سب چیزوں کی کیا ضرورت. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کہ مسلمانوں تم طاقت جمع کرو،
تم قوت حاصل کرو اور اپنی حفاظت کے سامان اپنے پاس رکھو۔ اے اللہ کیوں؟ کسی کو نقصان پہنچانا ہے، کسی کا گلا کاٹنا ہے، کسی سے جا کر کے جنگ اور لڑائی کرنی ہے؟ اللہ فرما رہا ہے بالکل نہیں، تمہیں جا کر کے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، بلکہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جس نے ناحق کسی ایک جان کو مارا، دیکھیے جان کی بات ہو رہی ہے، انسان کی بھی بات نہیں ہو رہی ہے، جان میں ایک چونٹی بھی آتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ جس نے کسی ناحق ایک جان کو بھی مار دیا، ایک چونٹی کو بھی مار دیا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے اس نے گویا پوری انسانیت کا خون کر دیا، اور یہ اللہ کی بارگاہ میں وہ بڑا پاپ ہے جسے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو ناحق ہمیں کسی کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، کسی کو بھی ایذا نہیں دینی ہے۔ اے اللہ پھر طاقت اور قوت کیوں جمع کرنی ہے، اپنی حفاظت کے سامان کیوں اکٹھے کرنے ہیں؟ اللہ فرما رہا ہے وہ اس لیے کہ جب تمہارے پاس طاقت اور قوت اور اپنی حفاظت کے سامان ہوں گے تو جس طرح تم دنیا کو نقصان نہیں پہنچاتے ہو نا، دنیا بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ دنیا بھی تم پہ میلی نگاہ ڈالنے سے پہلے ڈرے گی، اپنے انجام کا سوچے گی کہ بھائی یہ کوئی نہتھا نہیں ہے، اس کے پاس بھی پاور ہے، اس کے پاس بھی طاقت ہے، اگر تم نے اس کو چھیڑا تو پھر تمہاری بھی خیر نہیں ہوگی۔ اس لیے تم متحد ہو کر کے رہو اور طاقت اور قوت حاصل کرو۔